السلام علیکم جی۔ حضوری بیٹھک کی طرف سے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج آپ کو ایک بہت ہی زبردست قسم کا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، جو کہ قرآن پاک کی ایک سورہ ہے اور ساتھ اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی نام ہیں، اور یہ بڑی ہی پاورفل قسم کی سورہ بھی ہے اور یہ نام بھی۔ میں بتاؤں گا ڈیٹیل تو آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا۔ اب یہ جو آپ کو میں وظیفہ بتانے لگا ہوں نا، اس کو میں تو یہ کہوں گا کہ یہ بڑا ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ اور یہ کون سی سورہ کا وظیفہ ہے؟ سورہ اخلاص کا۔ اور یہ قرآن پاک کی چھوٹی لیکن بہت ہی خوبصورت قسم کی آیت ہے، کیونکہ اگر آپ ترجمہ سے اس کو پڑھیں نا، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات ہی ساری بیان کی گئی ہیں، اور کچھ نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کی صفات۔ اور یہ بھی کہا گیا رسول اللہ کو نے فرمایا بھی ہے اس کے بارے، اللہ تعالیٰ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو یہ بھی کہا کہ اپنی امت کو بتا دو کہ تمہارا رب اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کو کسی نے جنا نہ اس نے کسی کو جنا۔ اب یہ بہت، یعنی کہ اس پہ اللہ تعالیٰ کی، اگر آپ اس کو ترجمے سے پڑھیں گے تو بہت ہی پیاری آپ کو دل کو باتیں لگیں گی اس کا ترجمہ۔ اور ایک اور چیز وظیفہ یہ جو میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گا نا، یہ آپ نے صرف 3 دن کرنا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ 3 دن میں ہی آپ سارے مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور یہ جو سورہ کا وظیفہ آپ کریں گے نا، تو آپ یقین کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ سورہ ہی ایسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات ہی بیان کی گئی ہیں۔ اب میں نے کہا کہ یہ سورہ پڑھنے سے آپ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے بڑے قریب ہو جائیں گے۔ اور ایک اور آپ کو بات بتاؤں، یہ سورہ اخلاص میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ اگر آپ اس کو، اس کی پہلی آیت پڑھ لیتے نا، قل هو اللہ احد، تو آپ سمجھیں کہ آپ نے 1/3 قرآن پاک پڑھ لیا۔ اور اگر آپ تینوں پڑھ لیتے ہیں، سمجھے پورا قرآن پاک پڑھ لیا۔ اول تو میں کہوں گا کہ آپ سب کو قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے، دیکھ کے پڑھنا چاہیے۔ اور جب تک آپ قرآن پاک کو نہیں پڑھ رہے، تو اس کا پھر یہ ہے کہ آپ سورۃ الاخلاص کو یاد کر لیں، تاکہ اتنا تو آپ کو پتا ہونا کہ اگر میں اس کو اتنی دفعہ پڑھوں گا تو سمجھے میں نے قرآن پاک پڑھ لیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ قرآن پاک نہ پڑھیں، آپ قرآن پاک کو پڑھیں، لیکن جب تک آپ نہیں پڑھ رہے اس وقت تک یہ عمل یاد رکھیں۔ لیکن قرآن پاک کو لازمی آپ نے پڑھنا ہے۔ اب ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو، یہ ایک دم حدیث یاد آ گئی، اس ریفرنس بھی آپ کو بعد میں بتا دوں گا، انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا، اور جب اکٹھے ہو گئے تو آپ نے صرف قل هو اللہ احد کہہ کے تو آپ اندر چلے گئے۔ اب لوگ سارے بیٹھے ہوئے، انہوں نے، ان کے ذہن میں یہی تھا کہ شاید آسمان سے کوئی پیغام آیا ہے جو آپ اندر تشریف لے گئے۔ لیکن تھوڑی دیر بعد آپ باہر آئے تو آپ نے کہا تھا بھائی میں نے تو تم لوگوں کو 1/3 قرآن پاک پڑھانا تھا اور میں نے پڑھا دیا۔ تو یہ کہہ کے آپ نے لوگ منتشر ہو گئے یہ سن کے۔ اب یہ ایسی سورہ ہے جس کو پڑھنے سے کیا ہوگا، آپ کو خوشخبری پہ خوشخبری ملنی شروع ہو جائے گی۔ یہ اتنی پیاری آیت ہے، میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں۔ لوگ تو آرام سے قل هو اللہ پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں نا، لیکن یہ بہت ہی پیاری قسم کی آیت ہے، پاورفل قسم کی آیت ہے۔ اب یہ دیکھیں، کہ جس کے پڑھنے سے پورا قرآن پاک ہی آپ پڑھ لیتے ہیں، تو اس سے اندازہ لگائیں کہ اس میں کتنی پار ہے۔ لیکن اور ایک اور چیز آپ بتا دوں، اگر آپ اس کو خلوص دل سے پڑھتے ہیں، نیت سے پڑھتے ہیں نا، تو یقین کریں اللہ تعالیٰ سے آپ جو مانگیں گے آپ فوراً سے پہلے آپ کو مل جائے گا۔ کیوں؟ آپ نے اللہ تعالیٰ کی، اس میں یہ جو سورہ اخلاص ہے، میں نے کہا اس میں اللہ تعالیٰ کی ساری صفات ہی صفات بتائی گئی ہیں۔ اور اب میں وظیفے کی طرف آ جاتا ہوں، لیکن وظیفہ سے پہلے آپ کو ایک چیز یہ بتا دوں کہ اس سے کیا ہوگا، یہ پڑھنے سے کیا ہوگا، میاں بیوی میں اگر مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے،
کسی کا کاروبار چل نہیں رہا، وہ اتنی اس کے اوپر رحمت ہو جاتی ہے کہ وہ خود نہیں اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ رزق کہاں سے میرے پاس آ رہا ہے. اور اس کے ساتھ اور کیا ہوتا ہے، آپ کی عزت وقار میں اضافہ ہوتا ہے. روحانیت ایک چیز ہوتی ہے، وہ آپ میں آپ کی بڑھتی ہے. بیسیکلی تو ہر میں تھوڑی بہت ہوتی ہے، لیکن اس کو پڑھنے کے بڑھتی ہے وہ. اور اس کے بعد یہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، جو آپ سوچتے ہیں نا دماغ میں، وہ پورا ہو جاتا ہے. اور جب آپ اس سورہ کا وظیفہ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ کی مدد کو پہنچتے ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں وظیفے کی طرف. اب اس کو سورۃ الکوثر کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے؟ آپ نے پہلے پڑھنا 2 دفعہ درود ابراہیم، اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص کو اور اللہ تعالیٰ کے جو 2 صفاتی نام جو میں نے بتایا، الشہیدو یعنی حاضر، شہید تو ہمیشہ حاضر ہی رہتا ہے نا، اور دوسرا الوکیلو یعنی کہ بڑا کار ساز، یہ آپ نے پڑھنا ہے. اور اس کو بھی آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے، 101 ٹائم. اور ایک چیز میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں، جب بھی آپ کسی وظیفے کو پڑھیں تو وہ پڑھتے وقت آپ نے اپنے ذہن میں اپنی تمام حاجات کو رکھنا ہے. اور اس سے پہلے بھی آپ کو میں بتا چکا ہوں، جب آپ یہ وظیفہ کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بھی آپ کی مدد کے لیے بھیجتے ہیں. یہ آپ کو میں ابھی اس کی بہت سی خصوصیات ہیں، اتنی خصوصیات ہیں، میں نے صرف آپ کو سمرائز کر کے بتایا گیا تاکہ شارٹ ٹائم میں آپ کو اس کا اسکیچ پتہ لگ جائے. اور اس میں تو آپ جب میں نے یہ بتایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ بتایا، اور یہ بتایا کہ سورہ اخلاص صرف اس کی پہلی آیت پڑھنے سے آپ 1/3 قرآن پڑھ لیتے ہیں. اور پھر میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جو لوگ قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے، میں ان کو کہوں گا وہ قرآن پاک ضرور پڑھیں، لیکن جب تک وہ اس کو نہیں کر پاتے، کم از کم سورہ اخلاص کو یاد کر لیں، تاکہ وہ اس کو 3 پڑھتے جائیں، 3 نیچے پڑھے دیں، 4 دفعہ پڑھ لیں، 100 دفعہ پڑھ لیں، 200 دفعہ پڑھ لیں، تاکہ ان کو ایسا لگے کہ پورا قرآن پاک کو پڑھ لیا ہے. تو اس لیے یہ جو قرآن پاک سورہ ہے، یہ بہت ہی پیاری خوبصورت سورہ ہے، اور اس کے سے بہت زیادہ بینیفٹ بھی ہیں. اس کے اینڈ میں آپ کو پھر میں یہ کہوں گا، اب آپ کو پتہ لگ گیا سورہ اخلاص کی کیا اہمیت ہے. اگر بندہ، میں نے بار بار اب ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اگر پورا قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا تو اس کو لازمی پڑھیں، لیکن جب تک وہ نہیں پڑھتے کم از کم سورہ اخلاص کو پڑھیں، تاکہ آپ پورے قرآن پاک کم از کم کچھ نہیں تو قل اللہ احد جب ایک پڑھتے ہیں آپ آئے تو 1/3 تو آپ ویسے ہی قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں نا. تو یہ 3 آیتیں ہیں ساری اس کی آیتیں، یہ اس میں کیا ہوا ہے. تو اگر آپ اس کو یاد کر لیں گے تو آپ پورا قرآن پاک پڑھنے کے حقدار بن جاتے ہیں. لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ قرآن پاک نہ پڑھیں. قرآن پاک آپ نے لازمی پڑھنا ہے، اور جتنی جلدی ہو سکے اتنی دیر پڑھنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے، تاکہ یہ جو ہم جو چیزیں آپ بتا رہے ہیں، اگر آپ نے ترجمے سے قرآن پاک پڑھا ہو تو ہمیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ آپ کو سارا پتہ ہوگا. اب مجھے امید ہے کہ آپ یہ سورۃ کوثر کا جو وظیفہ ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے. اور اس کے ساتھ ہی اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا. یا کہ نعبد و ایاک نستعین.